اللہ تعالیٰ علی محمد۔ قبروں کے حوالے سے ہمارا سیشن جاری ہے، تیسرا سیشن ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قبروں میں جانے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم سیکھیں گے، کس طرح جانا چاہیے، کس سائڈ سے جانا چاہیے، اور اس میں قبروں میں جانے سے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ زیارت قبر کا طریقہ یہ ہے کہ پائنتی کی جانب سے جا کر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، پاؤں کی طرف جائے، سیدھی سائڈ سے جائے، میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو، سرہانے سے نہ آئے، یعنی اوپر والی سائڈ سے نہ آئے کہ باعث تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے اور یہ کہے، یعنی میت دیکھتی ہے، سنتی ہے، اور منہ گھما کر دیکھنا پڑے کون آیا ہے۔ کاش ہم بھی اپنے عزیز و اقارب والدین اگر دنیا سے چلے جائیں کہ ان کی قبروں پر جانے والے بن جائیں، ان کی قبروں کی زیارت کرنے والے بن جائیں، ان کی قبروں پر حاضری دیتے رہنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یقین جانیے آج اگر ہم اپنے والدین کی قبروں پر نہیں جائیں گے تو پھر کل ہماری قبروں پر کون آئے گا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہماری اولادیں جو نہیں آئیں گی پھر، کیونکہ ہم جو طریقہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کل وہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قبروں پر جانے والا، اپنے والدین سے سچی پکی محبت کرنے والا بنا دے۔ پھر قبروں پہ جائے تو کیا پڑھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالآخر۔ پھر فاتحہ پڑھے۔ بیٹھنا چاہے تو اتنے فاصلے سے بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا، یعنی اتنا فاصلہ اس کے لیے ہو جتنا زندگی میں اس کے پاس اس سے فاصلہ رکھا کرتا۔ میت پر نوحہ کرنا کیسا ہے؟ نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، بلا جمع حرام ہے۔ یوں ہی واہ ویلا اور مصیبتاً کہہ کے چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سپرد خاک، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہے۔ دفن کے بعد مردہ کو تلقین کرنا کیسا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ بعد دفن مردہ کو تلقین کرنا اہل سنت کے نزدیک مشروع ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث میں ارشاد ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو پھر تم میں سے ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلاں، وہ نہ وہ سنے گا اور نہ وہ جواب دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلاں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے گا یا فلاں بن فلاں، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے، پھر یہ دعا ہے۔ تو اس میں اذکروا ما خرجت من دنیا شہادت ان اللہ ان لا الہ ان اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا رب اسلام دین بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، تو اسے یاد کرو جس پر تم دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہے، اور یہ کہ تو اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں، چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔ اس پر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو، فرمایا حوا کی طرف نسبت کر لے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ اگر آج ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے تو یقیناً ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو جائے گا۔
اگر کسی کا بھلا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہو جائے گا، برا کریں گے تو برا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں خوب خوب عمل کرنے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا۔